بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، حصہ دوم، پارٹ نمبر 2، پیج نمبر 444۔ قرآن اور حزقیل علیہ السلام۔ قرآن عزیز میں حزقیل نبی کا نام مذکور نہیں ہے، لیکن سورہ بقرہ میں بیان کردہ ایک واقعہ کے متعلق سلف صالحین سے جو روایات منقول ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق حضرت حزقیل علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے۔ کتب تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور بعض دوسرے صحابہ سے یہ روایت منقول ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت سے جب ان کے بادشاہ یا ان کے پیغمبر حزقیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ فلاں دشمن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اعلاء کلمت اللہ کا فرض ادا کرو، تو وہ اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور یہ یقین کر کے کہ اب جہاد سے بچ کر موت سے محفوظ ہو گئے ہیں، دور ایک وادی میں قیام پذیر ہو گئے۔ اب یا تو پیغمبر نے ان کے اس فرار کو خدا کے حکم کی خلاف ورزی یا قضاء قدر کے فیصلہ سے روگردانی سمجھ کر اظہار ناراضی کرتے ہوئے ان کے لیے بد دعا کی، یا خود اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت ناگوار ہوئی۔ بہرحال اس کے غضب نے ان پر موت طاری کر دی اور وہ سب کے سب آغوش موت میں چلے گئے۔ ایک ہفتہ کے بعد ان پر حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے ان کی اس حالت پر اظہار افسوس کیا اور دعا مانگی کہ الہ العالمین ان کو موت کے عذاب سے نجات دے تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بن جائے۔ پیغمبر کی دعا قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو کر نمونہ عبرت و بصیرت بنے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 134، قدیم روح المعانی جلد 2 صفحہ 130 و تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ 283۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ اسرائیلی جماعت داد روان کی باشندہ تھی، جو شہر واسط سے چند کوس پر اس زمانہ کی مشہور آبادی تھی، اور یہ فرار ہو کر انیح کی وادی میں چلے گئے تھے، وہیں ان پر موت کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن عزیز میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ سورت نمبر 2 آیت 243۔ اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ فرار از جہاد۔ شریعت محمدیہ میں بھی میدان جہاد سے فرار شرک باللہ کے بعد سب سے بڑا گناہ شمار ہوتا ہے، اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ خدا پر ایمان لانے کے بعد جب کہ انسان اپنی جان و مال کو اس کے سپرد کر دیتا ہے، اور سپردگی ہی کا نام اسلام ہے، تو پھر اس کو ایک لمحہ کے لیے بھی یہ حق نہیں رہتا کہ وہ اس کے حکم کے خلاف جان کو بچانے کی فکر کرے۔ جبن اور نامردی اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، اور وہ راہ حق میں شجاعت ہی اسلام کا تغرائے امتیاز ہے۔ اسی طرح جب انسنا کا اذعان و اعتقاد اس یقین کو حاصل کر لے کہ خیر و شر اور موت و حیات سب خالق کائنات کے قضاء و قدر کے ہاتھ ہے، تو پھر آن واحد کے لیے بھی اس کو خیال نہیں آتا کہ وہ خدا کی مقرر کردہ قدر کے متعلق یہ باور کرے کہ اس کا حیلہ خدا کے فیصلہ کو رد کر سکتا ہے، اور ایک مقام پر اگر اس کی تقدیر نافذ ہے تو دوسرے مقام پر وہ اس کے اثر سے آزاد رہ سکتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں تقدیر کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لے کہ میرا فرض خدا کے احکام کی تعمیل ہے۔ رہا یہ امر کہ اس ادائے تعمیل میں جان کا خوف یا مال کی تباہی کا ڈر ہے، تو یہ میرے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر قدرت کا ہاتھ جان و مال کی ہلاکت کا فوری فیصلہ کر چکا ہے تو دوسرے اسباب پیدا ہو کر عالم تکوین کے اس فیصلہ کو ضرور صادق کر دکھائیں گے۔ یہی یقین انسان کو شجاع اور بہادر بناتا ہے اور جبن و نامردی سے دور رکھتا ہے۔ اس کی نظر صرف ادائے فرض پر جم جاتی ہے، اور وہ تکوینی فیصلوں کو اپنی دسترس سے بالا تر سمجھ کر اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسلام نے تقدیر کے یہ معنی کبھی نہیں بتایا کہ ہاتھ پیر توڑ کر اور جدوجہد اور عمل کی زندگی کو چھوڑ کر غیبی مدد کے منتظر ہو بیٹھو اور ادائے فرض کو یہ کہہ کر ترک کر دو کہ تکوینی فیصلہ کے مطابق جو کچھ ہونا ہوگا ہو کر رہے گا۔
دراصل یہ خیال جبن اور نامردی کی پیداوار ہے جو ادائے فرض سے روکتا اور تن آسانی کی دعوت دے کر ذلت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آیت جہاد سے روایت کی تائید۔ ان آیات کے متعلق جو روایات نقل کی گئی ہے اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ان آیات کے بعد ہی دوسری آیت آیت جہاد ہے جس میں مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کیا گیا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کی راہ میں جنگ کرو، اور چونکہ فریضہ جہاد سخت جاں بازی اور فداکاری کی دعوت دیتا اور موت کے ڈر کو دل سے نکالتا ہے، اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ پہلے بنی اسرائیل کے ایک ایسے واقعہ کا ذکر کر دیا جائے جس میں جہاد کے خوف سے بھاگ جانے والوں پر موت کا عذاب مسلط کیا گیا تاکہ وہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں اور ان کے قلوب میں شجاعت و بہادری کا جذبہ اور بزدلی و نامردی کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ احیاء موتا۔ یہ تمام تصریحات و تفصیلات جمہور کے مسلک کے مطابق کی گئی ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ احیاء موتا کا یہ معاملہ ان لوگوں کی عبرت کے لیے تھا جو قیامت کے دن حشر اجساد کے منکر ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں بھی مشرکین کا ایک ایسا گروہ تھا جو حشر اجساد کا قائل نہ تھا۔ ہم اگرچہ اس مسئلہ پر گزشتہ صفحات میں بحث کر رہے ہیں، لیکن اس مقام پر بھی اس قدر واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ جب کہ روحانیت سپریچولزم کے ماہرین کے نزدیک یہ بات پائے تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ روح جسم سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے، اور جسم کے گل سڑ جانے اور اس کی عصری ترکیب کے مٹ جانے کے باوجود روح زندہ رہتی ہے۔ نیز یہ بھی امر معقول ہے کہ جس ہستی نے کسی شے کو ترکیب دیا ہے وہ ترکیب کے بکھر جانے کے بعد دوبارہ اس کو ترکیب دے سکتی ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ حیات روح اور بکھرے ہوئے اجزاء کی دوبارہ ترکیب کے معقول ہونے کے بعد احیاء موتا کا انکار کیا جائے، جو بعض خاص حالات میں نبی اور رسول کی تصدیق اور تائید کے لیے اسی دنیا میں بصورت معجزہ عالم وجود میں آ جاتا ہے، اور جن حضرات نے جلد اول میں معجزہ کی بحث کا مطالعہ فرمایا ہے وہ اس شبہ کا جواب بھی پا سکتے ہیں کہ عالم دنیا میں عام قانون کے مطابق اگرچہ دوبارہ زندگی نہیں ملتی اور قیامت ہی کے دن حشر اجساد کا واقعہ پیش آئے گا، لیکن خاص قانون کے پیش نظر کسی حکمت و مصلحت کی بنا پر ایسا ہونا عقلاً نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع ہوتا رہا ہے۔ لیکن جمہور کے خلاف مشہور تابعی مفسر ابن جریج کہتے ہیں کہ ان آیات میں کچھ کہا گیا ہے وہ ایک تمثیل ہے کہ ان آیات میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ ایک تمثیل ہے جو جہاد سے ڈر کر بھاگنے والوں کی عبرت و نصیحت اور بصیرت کے لیے قرآن نے بیان کی ہے، کسی واقعہ کا ذکر نہیں ہے جو بنی اسرائیل کی سابق تاریخ میں پیش آیا ہو۔ ہمارے نزدیک جمہور کا قول صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن عزیز کے نظم کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات سے پہلے زن و شوہر سے متعلق طلاق کے بعض احکام بیان کیے جا رہے ہیں اور جہاد کا قطعاً کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ ان آیات کے بعد آیت جہاد مذکور ہے، پس اگر یہ آیات جہاد کی ترغیب و ترہیب کے لیے بطور تمثیل پیش کی گئی ہے تو بلاغت کے اعتبار سے پہلے جہاد کا حکم مذکور ہوتا اور پھر جہاد سے جی چرانے والوں کے لیے بطور تمثیل اس حقیقت کا اظہار کیا جاتا کہ جہاد سے بھاگنے والوں کا حشر خراب ہوتا ہے، مگر یہاں اس کے برعکس ہے، یعنی پہلے تمثیل بیان ہوئی ہے پھر آیت جہاد ہے۔ اس لیے صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب کلام کا رخ حکم جہاد کی جانب ہوا تو اس سے قبل بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ اگلے وقتوں میں ایک قوم نے جہاد سے روگردانی کر کے خدا کا عذاب مول لے لیا تھا، اور اس کے بعد مخاطبین قرآن کو حکم دیا گیا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس طریقے بیان کا نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ اس حکم کی روگردانی مشکل ہو جاتی اور وساوس و شبہات اور ہوا جس و خطرات کا جو ہجوم جان طلبی کے اس اہم موقع پر دل پر چھا جاتا ہے وہ مرد سلیم الطبع سے فوراً کافور ہو جاتا ہے، پھر وہ خود کو حق کی راہ میں جان سپاری کے لیے ہر طرح آمادہ پاتا ہے۔ بصائر حضرت حزقیل علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے متعلق ان آیات میں جو بصیرتیں نمایاں طور پر ہم کو دعوت نظر دیتی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، اگر فطرت سلیم اور طبع مستقیم ہو تو انسان کی ہدایت اور بصیرت کے لیے ایک مرتبہ فکر و ذہن کو حقائق کی جانب متوجہ کر دینا کافی ہے، پھر اس کی انسانیت خود بخود راہ مستقیم پر گامزن ہو جاتی اور منزل مقصود کا پتہ لگا لیتی ہے۔ لیکن اگر خارجی اسباب کی بنا پر فطرت میں
کجی اور طبیعت میں زیغ پیدا ہو چکا ہو تو اس کو ہموار کرنے کے لیے اگرچہ بار بار خدا کی پکار اس کو بیدار کرتی ہے، مگر ہر مرتبہ کے بعد اس کی صلاحیتیں اور استعدادی قوتیں خفتہ ہو جاتی بلکہ اور زیادہ غفلت میں سرشار ہو کر رہ جاتی ہیں، حتیٰ کہ قوت و استعداد باطل ہو جاتی ہے، اور جب اس درجہ پر پہنچ جاتی ہے جس کا ذکر قرآن عزیز نے اس طرح کیا ہے، حامیم حامیم نہیں ہے، یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو پھر اس پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے غضب اور اس کی پھٹکار کا نشانہ بن جاتا اور اس اعلان کا مستحق ٹھہرتا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی پہم سرکشی اور خدا کے فرامین کے مقابلہ میں مسلسل بغاوت نے ان کی کجروی کو اس دوسری راہ پر ڈال دیا تھا، اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے دور میں بھی وہ اسی راہ بد کی تکمیل میں مصروف تھے، مگر ان میں ایک چھوٹی سی جماعت پیغمبروں کی رشد و ہدایت کے سامنے ہمیشہ سر جھکاتی رہی، اور لغزشوں اور خطاکاریوں کے باوجود اس نے راہ مستقیم کو گرتے پڑتے حاصل کر ہی لیا۔ جہاد اگرچہ قوم کے بعض افراد کے لیے پیغام موت بن کر ان کو دنیاوی لذائذ سے محروم کر دیتا ہے، لیکن وہ امت اور قوم کے لیے اکسیر حیات ہے اور نظام قومی ملی کے لیے بقائے دوام کا کفیل، اور ساتھ ہی آغوش موت میں جانے والے افراد کے لیے فانی اور ناپائیدار حیات کے عوض حیات سرمدی عطا کرنے والا ہے۔ یہی موت کا وہ فلسفہ ہے جس نے مسلمانوں کی زندگی کو دوسری قوموں سے اس طرح ممتاز کر دیا تھا کہ خدا کا کلمہ بلند کرنے والا انسان حیات دنیاوی سے اگر شاد کام رہا تو غازی اور مجاہد ہے، اور اگر موت کا شربت حلق سے اتار لیا تو شہید ہے۔ اسی لیے ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بقرہ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ حقیقی حیات تو انہی کو حاصل ہے، لیکن تم اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہو۔ اور اسی لیے اس زندگی سے جان چرانے والے کے لیے یہ وعید ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سورہ انفال آیت 16۔ اور جو کوئی اس روز جہاد کے روز ان کافروں کو اپنی پیٹھ دے گا سوائے اس شخص کے جو لڑائی کی جانب واپس آنے والا ہو یا اپنی جماعت میں پناہ تلاش کرنے والا ہو، وہ اللہ کے غضب کی طرف لوٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ 2، اسلام شجاعت کو خلق حسن قرار دیتا اور بزدلی کو اخلاق ردیہ میں شمار کرتا ہے۔ ایک حدیث میں مختلف اعمال بد کو شمار کراتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی لغزش اور خطا کی راہ سے ان اعمال کا صدور ممکن ہے، لیکن اسلام کے ساتھ جبن بزدلی کسی حال میں بھی جمع نہیں ہو سکتی، مگر یاد رہے کسی پر بے جا قوت آزمائی کا نام شجاعت نہیں ہے، بلکہ امر حق پر قائم ہو جانا اور باطل سے بے خوف بن جانا شجاعت ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام، تمہید، نام، نسب، قرآن اور حضرت الیاس، قوم الیاس اور بال، تفسیری نکتہ، موعظت۔ تمہید۔ گزشتہ صفحات میں یہ واضح ہو چکا کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے بعد قرآن عزیز میں ان کے ابتدائی جانشینوں کے نام مذکور نہیں ہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا 2 جگہ ذکر آیا ہے، مگر ایک جگہ فتح نوجوان یعنی صاحب موسیٰ کہہ کر تذکرہ کیا، اور دوسری جگہ یعنی مائدہ میں حضرت یوشع علیہ السلام اور کالب بن یوفنا کو رجلان 2 اشخاص کہہ کر تذکرہ کیا ہے، اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا ذکر جمہور کی روایت کے مطابق صرف قصہ کے ضمن میں آتا ہے، ورنہ آیت میں کسی صفت کے ساتھ بھی ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس نبی اور پیغمبر کا ذکر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد قرآن عزیز میں صراحت کے ساتھ موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے جانشین اور بنی اسرائیل میں ایلیا کے نام سے مشہور ہے۔ نام قرآن عزیز میں ان کا نام الیاس ہے اور انجیل یوحنا میں ان کو ایلیا نبی کہا گیا ہے۔ بعض آثار میں ہے کہ الیاس اور ادریس ایک نبی کے 2 نام ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ اول تو ان آثار کے متعلق محدثین کو کلام ہے اور وہ ان کو ناقابل حجت قرار دیتے ہیں۔
بدایہ و نہایہ جلد 1 صفحہ 237 تا 239۔ دوسرا، قرآن عزیز کا انداز بیان بھی ان آثار کی تردید کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے انعام اور والصافات میں حضرت الیاس کے جو اوصاف و حالات قلم بند کیے ہیں ان میں کسی ایک جگہ بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ ان کو ادریس بھی کہتے ہیں، اور سورہ انبیاء میں ادریس کا جس آیت میں تذکرہ ہے اس میں بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں پایا جاتا جس سے ان دونوں پیغمبروں کے اوصاف و حالات کی مشابہت پر استدلال کیا جا سکے، چاہے کہ ان حالات کو صرف ایک ہی شخصیت سے متعلق سمجھ لیا جائے۔ علاوہ ازیں مورخین نے حضرت ادریس علیہ السلام کا جو نسب نامہ بیان کیا ہے وہ اس نسب نامے سے قطعاً جدا ہے جو حضرت الیاس سے متعلق ہے، اور اس لحاظ سے دونوں کے درمیان صدیوں کا بعد ہو جاتا ہے۔ پس اگر یہ دونوں نام ایک ہی پیغمبر کے ہوتے تو قرآن عزیز ضرور اس جانب اشارہ کرتا، اور مورخین ضرور ہر دو نسب ناموں کی وحدت کسی دلیل سے بیان کر سکتے۔ اس لیے صحیح یہ ہے کہ حضرت ادریس حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیانی دور کے پیغمبر ہیں، اور حضرت الیاس علیہ السلام اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ چنانچہ طبری کہتے ہیں کہ یہ حضرت یسوع علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ کہ ان کی بعثت حزقیل علیہ السلام نبی کے بعد ہوئی ہے۔ نسب: بیشتر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: الیاس بن یاسین بن فتحاس بن یازر بن ہارون، یا الیاس بن عازر بن یازار بن ہارون۔ قرآن عزیز اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ قرآن عزیز میں حضرت الیاس کا ذکر 2 جگہ آیا ہے، سورہ انعام میں اور سورہ والصافات میں۔ انعام میں تو ان کو صرف انبیاء کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے، اور والصافات میں بعثت اور قوم کی ہدایت سے متعلق حالات کو مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ 1 سورہ انعام آیت 85 شمارہ 1، 2 سورہ والصافات آیت 131 143 شمارہ 9/10۔ بعثت: حضرت الیاس کی بعثت کے متعلق مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور بال بک کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بال کی پرستار اور توحید سے بیزار شرک میں مبتلا تھی۔ خدا کے برگزیدہ پیغمبر نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت دکھائی۔ صنم پرستی اور کواکب پرستی خلاف واز بند کرتے ہوئے توحید خالص کی جانب دعوت دی۔ قوم الیاس اور بال، یہ مشرق میں آباد سامی اقوام کا مشہور اور سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا۔ یہ بت مذکر تھا اور زحل یا مشتری کا مثنیٰ سمجھا جاتا تھا۔ فینیقی، کنعانی، موآبی اور مدیانی قبائل خاص طور پر اس کی پرستش کرتے تھے، اس لیے بال کی پرستش عہد قدیم سے چلی آتی تھی، اور موآبی اور مدیانی اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے پوجتے چلے آتے تھے۔ چنانچہ شام کا مشہور شہر بال بک بھی اسی کے نام سے منسوب تھا، اور حضرت شعیب کو مدین میں اسی کے پرستاروں سے واسطہ پڑا تھا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی یہی بال ہے۔ بال دیوتا کی عظمت کا یہ حال تھا کہ وہ مختلف مربیانہ عطا و نوال کی وجہ سے مختلف ناموں کے ساتھ موسوم تھا۔ چنانچہ تورات میں سامی قوموں کی پرستش بال کا ذکر کرتے ہوئے بال کو بال بریس اور بال فغور کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، اور آکرونیوں کے ہاں بال زبوب کا اور اضافہ پایا گیا ہے۔ کلدانیوں کے ہاں بال با کے زیر کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور وہ اکثر بیلوس یا بیل اور بیلوس بھی کہتے ہیں۔ سامی اور عبرانی زبانوں میں بال کے معنی مالک، سردار، حاکم اور رب کے آتے ہیں، اس لیے اہل عرب شوہر کو بھی بال کہتے ہیں، لیکن جب بال پر الف لام لے آتے ہیں یا کسی شے کی جانب اضافت کر کے بولتے ہیں تو اس وقت فقط دیوتا اور معبود مراد ہو رہتا ہے۔ یہود یا مشرقی اسرائیلیوں کے ہاں بال کی پرستش کے لیے مختلف موسموں میں عظیم الشان مجالس منعقد ہوا کرتی تھیں، اور اس کے لیے بڑے بڑے ہیکل اور عظیم الشان قربان گاہیں بنائی جاتی تھیں، اور کاہن اس کو بخورات کی دھونی دیتے اور اس پر طرح طرح کی خوشبو چڑھاتے تھے۔ کبھی کبھی اس کو انسانوں کی بھیٹ بھی دی جاتی تھی۔ دائرۃ المعارف، بستانی، جلد 5۔
کتب تفسیر میں منقول ہے کہ بال سونے کا تھا، 20 گز کا قد تھا اور اس کے 4 منہ تھے اور اس کی خدمت پر 400 خادم مقرر تھے۔ روح المعانی جلد 23 صفحہ 627۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانہ میں بھی یمن و شام کا یہ بت ہی محبوب دیوتا تھا، اور حضرت الیاس کی قوم دوسرے بتوں کے ساتھ خصوصیت سے اس بت کی پرستش کرتی تھی، چنانچہ اسی تقریب سے قرآن عزیز میں اس کا ذکر آیا ہے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ سورت نمبر 37 آیت نمبر 132 133۔ اور بے شبہ الیاس 123 تا 132۔ اور بے شبہ الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں، اور وہ وقت ذکر کے قابل ہے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خدا کو چھوڑے ہوئے ہو؟ اللہ ہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ بس انہوں نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا تو بے شبہ وہ لائے جائیں گے پکڑے ہوئے، بجز ان کے جو چن لیے گئے ہیں، اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، بے شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ تفسیری نکتہ: سورہ انعام میں حضرت الیاس کا جن آیات کے اندر ذکر آیا ہے سورہ انعام میں حضرت الیاس کا جن آیات کے اندر ذکر آیا ہے وہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور ان کی نسل کے انبیاء و رسول کی ایک مختصر فہرست ہے۔ ارشاد ہے، كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا۔ سورہ انعام پارہ 7۔ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ہدایت عطا کی، اور نوح کو ہدایت بخشی، اور ان سے پہلے اور ابراہیم کی نسل میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف اور موسیٰ، ہارون کو بھی یہی راہ دکھائی، اور ہم اس طرح نیک کرداروں کو نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب صالح انسانوں میں سے تھے، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر برتری دی تھی۔ قرآن عزیز نے اس فہرست انبیاء کو 3 جدا جدا حلقوں میں بیان کیا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اکثر مفسرین اس کے اکتشاف پر متوجہ ہوئے ہیں۔ ان تمام اقوال میں سب سے بہتر توجیہی قول صاحب المنار کا ہے، جس کا حاصل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر انبیاء و رسل کو 3 جدا جدا جماعتوں میں اس لیے بیان فرمایا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں خصوصی امتیازات کے پیش نظر 3 قسم کی جماعتیں تھیں۔ بعض انبیاء وہ تھے جو صاحب تخت و تاج اور صاحب حکومت تھے یا وزارت و سرداری کے مالک تھے، اور بعض انبیاء کی زندگی اس کے برعکس زاہدانہ اور راہبانہ تھی، اور دولت و ثروت سے یکسر نفور فقیرانہ معیشت کے حامل تھے، اور بعض نہ تو اپنی قوم میں حاکم اور صاحب تاج و تخت تھے اور نہ خالص راہبانہ زندگی کے حامل، بلکہ ایک طرف قوم کے ہادی و پیغمبر تھے اور دوسری جانب متوسط معیشت سے وابستہ۔ لہٰذا جب قرآن عزیز نے ان انبیاء و رسل کا ذکر کیا تو ان کے زمان ہائے بعثت اور بعض دوسری خصوصیات میں مشابہت سے الگ ہو کر اسی نقطہ نظر سے ان کو 3 جماعتوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر ترتیب درجات کے لحاظ سے ترتیب ذکر کو بھی ضروری سمجھا۔ یعنی پہلی فہرست میں اول حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، جو نبی و رسول ہونے کے علاوہ صاحب مملکت بھی تھے، اور اس کے بعد حضرت ایوب اور یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جو اگرچہ صاحب مملکت نہ تھے مگر اول الذکر چھوٹی سی ریاست کے مالک تھے۔ ثانی ذکر حکومت مصر کے وزیر دار مختار کل تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ و ہارون کا نام آیا، جو نہ بڑی حکومت کے مالک اور نہ چھوٹی ریاست یا کسی حکومت کے مالک یا کسی حکومت کے وزیر اور مختار کل، بلکہ اپنی قوم کے رسول اور پیغمبر بھی تھے، ان کے سردار بھی۔ اور دوسری فہرست میں ان انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جنہوں نے ساری عمر شہادت میں گزاری۔ انہوں نے نہ
رہنے کو مکان بنایا، نہ کھانے پینے کا سامان فراہم کیا، دن بھر تبلیغ حق میں مصروف رہتے اور شب کو یاد الہی کے بعد جہاں جگہ میسر آ جاتی ہاتھے کا تکیہ سر کے نیچے رکھ کر سو رہتے۔ حضرت یحییٰ، زکریا، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام اس سلسلہ میں بہت مشہور اور ممتاز ہیں، اور تیسری فہرست میں ان پیغمبروں کا ذکر ہے جنہوں نے نہ حکومت و سرداری کی اور نہ خالص زہادت اختیار کی، بلکہ متوسط زندگی سے وابستہ رہ کر حق کے تبلیغ و ریاست ادا کیا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام اسی درمیانی زندگی کے حامل تھے۔ موعظت: حضرت الیاس اور ان کے قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن میں بہت مختصر مذکور ہے، تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہود بنی اسرائیل کی ذہنیت اس درجہ مسخ تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہوں، اور کوئی ایسی خوبی بھی نہ تھی جس کے یہ دل دادا ہوں۔ انبیاء و رسل کے ایک طویل اور پہم سلسلہ کے باوجود بت پرستی، عناصر پرستی، کواکب پرستی، غرض غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے یہ پرستار نہ بنے ہوں۔ بس قرآن عزیز بنی اسرائیل سے متعلق ان واقعات میں جہاں ان کی بدبختی اور کجروی پر روشنی پڑتی ہے، وہیں ہم کو یہ موعظت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ انبیاء اور رسل کا سلسلہ منقطع ہو چکا اور خاتم النبیین کی بعثت اور قرآن عزیز کے آخری پیغام نے اس سلسلہ کو منقطع ہو چکا اور خاتم النبیین کی بعثت اور قرآن عزیز کی آخری پیغام نے اس سلسلہ کو ختم کر دیا ہے، تو ہمارے لیے از بس ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی مسخ فطرت تباہ ذہنیت کے خلاف خدائی احکام کو مضبوطی سے پکڑے اور ان میں کجروی اور زیغ سے کام لے کر ان کی خلاف ورزی کی جرات نہ کریں۔ گویا ہمارا شیوا سپرد و تسلیم ہو، انکار و انحراف نہ ہو کہ اسلام کے یہی اور صرف یہی معنی ہے۔ حضرت الیسع علیہ السلام: نام، نسب، بعثت، قرآن اور حضرت الیسع علیہ السلام۔ نام و نسب وہب بن منبہ کی اسرائیلی روایات میں ہے کہ ان کا نام الیسع ہے اور یہ خطوب کے بیٹے ہیں۔ ابن اسحاق نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ کتب تواریخ میں یہ بھی منقول ہے کہ حضرت یسع حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ان کے نسب کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بن یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور نسب نامہ اس طرح ہے: الیسع بن عدی بن شوتم بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اور اگر تورات کے یسعیاہ نبی اور حضرت یسع ایک ہی شخصیت ہیں، تورات نے ان کو عموس کا بیٹا بتایا ہے۔ بعثت: حضرت یسع حضرت الیاس کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور اوائل عمر میں انہی کی رفاقت میں رہتے تھے، اور ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت یسع علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، اور انہوں نے حضرت الیاس کے طریقہ پر ہی بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ حضرت یسع کی عمر مبارک کیا ہوئی اور بنی اسرائیل میں کتنے عرصہ تک انہوں نے حق کے تبلیغ ادا کیا۔ قرآن اور حضرت یسع علیہ السلام۔ قرآن عزیز نے ان کے حالات پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی اور سورہ انعام اور سورہ صاد میں صرف ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ سورہ انعام پارہ 7 رکوع نمبر 13۔ اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط اور ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ اور ذکر کرو اسماعیل اور الیسع اور ذو الکفل کا، اور ان میں سے ہر ایک نیک انسانوں میں سے تھے۔ موعظت: بنی اسرائیل کے ان نبیوں اور پیغمبروں کے واقعات سے جو کہ جلیل القدر انبیاء کے شرف صحبت اور مخلصانہ اتباع میں خلافت کے بعد منصب نبوت سے سرفراز ہوئے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحبت نیکاں حصول خیر کے لیے اکثیر اعظم ہے۔ رومی نے سچ کہا ہے: یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ اگر ریاضات و طاعات کا سلسلہ ہزاروں سال بھی رہے مگر کسی کامل کی صحبت سے محرومی ہو تو بے شبہ یہ ایک بہت بڑی خامی ہے، جس کا مداوع صحبت کامل